بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ بالآخر فیلڈ مارشل صاحب کے صدر بننے کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آ گیا۔ گزشتہ دنوں ایک خبر وائرل ہوئی تھی کہ آصف زرداری صاحب سے ریزائن لیا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے نئے صدر بننے پر غور کر رہے ہیں۔ آج باقاعدہ طور پر اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے اہم ترین اور بڑا انکشاف کیا گیا ہے، جس کے بعد ساری گیم مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے ارد گرد 400 باوردی اہلکار کیوں تعینات ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کا بڑا انکشاف۔ کل کا 5 اگست کا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اب آگے چل کر کیا پیغام دینے جا رہا ہے، اس کے اوپر جناب روشنی ڈالیں گے۔ کچھ اس کے آؤٹ فالز بھی ہیں، اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، تمام تر تفصیلات جناب رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اور لاہور میں صرف اور صرف لاہور کا اگر میں ذکر کروں تو وہاں پر 10 مختلف مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پورے پاکستان کے اندر 50 سے زائد مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر بغاوت کار سرکار میں مداخلت اور چوری کی دفعات لگا کر درج کر دیے گئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے یہ احتجاج کیوں کیا ہے۔ اور یہ ماڈل ٹاؤن لیاقت آباد، کوٹ لکھپت، چوہنگ، نواب ٹاؤن اور ملت پار کے تھانوں میں یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور 900 سے زائد کارکنوں کو پاکستان تحریک انصاف کے، کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ تعداد 300 نہیں ہے جو یہ کہا جا رہا تھا پورے پاکستان سے، اور لاہور سے 40-50 بتائے جا رہے تھے، آج یہ کنفرمیشن خود حکومتی حلقوں سے بھی آ گئی ہے کہ 3 روز میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1000 کے قریب کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران 200 سے زائد کارکن کل بھی حراست میں لیے گئے، اور جناب 3 اور 4 اگست کو بھی متعدد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو حراست میں لیا گیا۔ یہ ہے جناب ان مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی جو کہ کہتی ہیں کہ میں آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر بڑا یقین رکھتی ہوں۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ پولیس والے خود ہمیں یہ بات بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی، لاہور اور پشاور میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے، پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، ہمیں کل اڈیالہ جیل جانے سے روکا گیا، اور صرف اڈیالہ جیل روڈ پر ہی 400 پولیس والے، 400 باوردی پولیس اہلکار جو ہیں وہ ٹیئر گیس لے کر کھڑے تھے، آنسو گیس کے شیل تھے ان کے پاس، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ اگر عوام اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کرے، عمران خان صاحب کی جانب مارچ کرے، تو وہ جناب ان کے اوپر آنسو گیس کے 400 پولیس اہلکار، جی ہاں، ان پر آنسو گیس کے یہ جو شیل ہیں یہ برسائیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا خوف ٹیسٹ نہ کریں، حکومت کا خوف ٹیسٹ کریں، اور بات نہیں کہ ارکان اسمبلی کل نہیں آئے، دوبارہ آئیں گے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے حل کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا جناب توشہ خانہ کیس جو ہے وہ چھپا کر اس کی جو سماعت ہے وہ جناب کی جا رہی ہے، اور یہ ناجائز ٹرائل ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر بھی جلدی سے جلدی جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دیں۔ اور فیئر ٹرائل میں ہمیشہ فیملی، میڈیا اور وکلاء موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ ہمارے لیڈرز کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں ہمارے جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بہت جلدی ہے کہ وہ سب کو نااہل کر دیں، انہیں کسی جگہ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہن نے یہ بھی کہا کہ اب تو 27ویں اور 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لے جناب، 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک مخصوص کانٹیکسٹ کے اندر جو بات کی اس کو پھر ایک بار جنگ جیو گروپ نے تروڑ مروڑ کر پیش کیا کہ کل احتجاج میں لوگ کیوں نہیں پہنچے، پارٹی میں اس پر بات کروں گا۔ حالانکہ کانٹیکسٹ جو ہے اس بات کا کچھ اور تھا۔
وہ اور محمود چکزئی کل رات 11 بجے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ چکری انٹرچینج پر رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی اور جناب اگر احتجاج میں کوئی شامل نہیں ہوا تو اس سے معقول وجہ پوچھی جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شامل نہیں ہوا، بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور جیو نے کانٹیکسٹ جانے بغیر یہ چلا دیا کہ لوگ کیونکہ شامل نہیں ہوئے تو جناب میں پارٹی میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل چل رہا ہے مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ سائفر کیس میں بھی فیملی میڈیا اور وکلا کو داخلے سے روک دیا گیا تھا اور سائفر کیس کا ٹرائل ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ کالعدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ کی واضح ہدایات ہیں، اگر میڈیا، وکلا اور فیملی کو داخلہ نہیں دیا جاتا تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد پھر میڈیا، فیملی اور وکلا کو روکا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں میرا وکالت نامہ موجود ہے، مجھے بھی روکا گیا ہے۔ ہم اس غیر آئینی ٹرائل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ جب تک قانون کی اطاعت نہیں ہوگی یہ ٹرائل نہیں چل سکتا۔ بیرسٹر سلمان صفدر اندر گئے ہیں، وہ یہ نقطہ عدالت کے سامنے اٹھائیں گے۔ جب وہ بات کر رہے تھے اس وقت انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا جو فیصلہ ہے وہ بالآخر عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ مذاکرات صرف انہی کی اجازت سے ہوں گے۔ موجودہ ماحول میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب ایک SHO بھی ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانتا تو ایسے میں بھلا کیا مذاکرات ہوں گے۔ بانی چیئرمین معاف کیجئے جو اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ جناب کل کا احتجاج مکمل طور پر کامیاب ہوا۔ عوام سڑکوں پر آئی، آواز اٹھائی۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے 170 اضلاع میں تمام تحصیلوں اور یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا۔ ہماری معلومات کے مطابق بھی کل صرف ایک دن 5 اگست کے روز پاکستان کے 4 صوبوں اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان یعنی پاکستان کی 7 اکائیوں میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ موبلائز ہوئے۔ بعض رپورٹس ان کی تعداد 20 سے 25 لاکھ بھی بتا رہی ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی تعداد ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، اور خاص طور پر ایک ایسی سیاسی جماعت کے لیے جس پر کیسز کی انتہا کر دی ہے۔ بلا شمار کیسز ان کے کارکنان پر، ان کے ارکان پر، عام عوام پر، سوشل میڈیا کے جو جناب علی ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر اور اسی طرح پارٹی قیادت کے اوپر ان گنت کیسز بنائے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خوف اور ڈر کا بت توڑ کر کچھ رپورٹس کے مطابق 20 سے 25 لاکھ کے قریب عوام پاکستان کے 170 اضلاع میں تحصیلوں میں اور یونین کونسل میں باہر نکلی، اور عوام نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور بیرسٹر گور نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود اس اسٹے پر ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنے کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف کا بھی بڑا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گرفتاریوں کے باوجود عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلی ہے۔ فسطائیت کے باوجود کامیاب اور پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے عوام نے ریکارڈ کرایا، اور گرفتاریاں ہوئیں۔ حالانکہ پنجاب کے اندر جعلی پنجاب حکومت کے تمام اوچھے ہتھکنڈے ناکام ہو گئے۔ لاہوریوں نے شریف خاندان کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ شریف خاندان کا سیاسی مستقبل صرف فارم 47 کے ساتھ جڑا ہے۔ پارٹی کی قیادت اور عوام اب عمران خان صاحب کی دوسری کال کے منتظر ہیں۔ جی ہاں، 14 اگست سے پہلے دوسری کال بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے آ سکتی ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے۔ کل عوام کا سمندر سڑکوں پر دیکھ کر جعلی حکومت کی ٹانگیں کام گئیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کامیابی کے ساتھ مارچ کی قیادت کی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی دوسری کال کے شدت سے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دوبارہ نکلیں گے، چاہے اسلام آباد جانا ہو یا لاہور۔ مائیں بھی بچوں کو ایسے دعائیں نہیں دیتی جیسے کل عوام نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دعائیں کیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جاری تمام تر نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اسحاق ڈار نے ماضی میں کہا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن وہی ہوگی جو آئین میں لکھی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم ان تمام نااہلیوں کو چیلنج کریں گے، اپوزیشن لیڈر وہی رہیں گے، یہ سیٹ ان کے لیے ریزرو ہے۔ دوسری جانب جناب اطلاعات ہیں
کہ ایک بار پھر حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور طلال چودھری صاحب کا یہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاپولر ہونے سے کسی کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جناب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاپولر ہیں۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت پاکستانی عوام کی اکثریت کی حمایت جو ہے وہ جناب موجود ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور شبلی فراز کی 11 اگست تک کی حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ زرتاج گل اور شبلی فراز انہیں بھی نااہل کیا گیا تھا، ان کی گرفتاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، ان دونوں نے رجوع کیا۔ اور بریکنگ نیوز ہے یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آنے والی اطلاعات کے مطابق زرتاج گل اور شبلی فراز کو جناب پشاور ہائی کورٹ سے دے دی گئی ہے جناب جو ہے وہ حفاظتی ضمانت انہیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ حفاظتی ضمانت انہیں 11 اگست تک دی گئی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے جناب انٹرویو دیا ہے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو، اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے آرمی چیف صاحب کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے حوالے سے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اس قسم کی خبریں جنگ گروپ ہی کی جانب سے آئی تھیں، ہمارے کچھ دوست صحافیوں نے یہ خبر دی تھی کہ آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ لینے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید اس کے اوپر جو چہمغیاں ہوئی تھیں ان کے اندر یہ شامل تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کچھ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی، کہ جناب صدر آصف زرداری کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب وہ عہدہ صدارت سنبھال سکتے ہیں۔ اور پھر اس پر محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، نون لیگ کے لوگوں کی، کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو رہا، اور آئین اور قانون کا نہیں پتہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے ایسا نہیں ہوگا، زرداری صاحب اور صدر اور جناب فیلڈ مارشل صاحب کے تعلقات بڑے زبردست ہیں، نون لیگ بھی ایسا نہیں چاہتی۔ اس قسم کی خبریں پہلے خود جنگ گروپ کی جانب سے آئیں، اور اب جناب کہا یہ جا رہا ہے جنگ گروپی کی جانب سے کہ بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے ایسی تمام خبروں کو، یعنی شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے برطانوی جریدے، جی بالکل جنگ گروپ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کہ خود ہی ایک خبر انہوں نے چلائی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی تمام تر باتیں بے بنیاد ہیں۔ حالانکہ مزدور صحافی اپنے ذرائع سے جو معلومات آپ تک پہنچا چکا وہ ایک ٹیسٹر تھا، یہ ایک ٹیسٹر چھوڑا گیا تھا مارکیٹ کے اندر نون لیگی حلقوں کی جانب سے کچھ مخصوص صحافیوں کو دے کر، تاکہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا جائے کہ مستقبل کے کسی سسٹم کے اندر آپ کی جگہ بن سکتی ہے۔ اس قسم کی چیزیں عمران خان صاحب تک پہنچائیں گی، لیکن ابتدائی سطح پر ہی انکار ہو گیا۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی چنتخب وزیر اعظم اس سے پہلے یہ بات کر چکے کہ جناب انہوں نے صدر بننے کی کسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ جناب اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بھی گزشتہ ماہ یہ بات کی تھی کہ ہمیں مکمل طور پر علم ہے کہ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف کو نشانہ بنانے والی مذموم مہم کے پیچھے کون ہے، اور ایکس پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ میں تو اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ نہ تو اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی صدر سے استعفیٰ لینے یا چیف آف آرمی اسٹاف کے صدر بننے کے حوالے سے کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اب اگر یہ تردید آ چکی ہے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے بھی، تو اب میرا خیال ہے جنگ گروپ کا اور میرا خیال ہے ان صحافیوں کا احتساب بھی کر لیں آپ جنہوں نے یہ خبر دی تھی اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب نہ صرف صدر زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے بلکہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدر بھی بن سکتے ہیں۔ وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، میرا خیال ہے اب انہیں آواز اٹھانی چاہیے، جو ہمیشہ ہم جیسے مزدور صحافیوں کے حوالے سے یا یوٹیوب کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور فیک نیوز کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ ان مزدور صحافیوں کے حوالے سے کرتے ہیں جو آپ تک صاف اور شفاف انداز میں فیلڈ میں محنت کر کے بر وقت تمام تر اطلاعات اور خبریں اس پر اپنا ماہرانہ تبصرہ اور تجزیہ اور اپنی رائے جناب آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور یہ جو ملازم صحافی ہیں ان کو جناب آپ نے ان کے لتے لینے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جا کر کمنٹ باکس کے اندر بھی ایک مہم جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہوگی کہ جناب یہ خبر کہاں سے آئی تھی، اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اب اس کی تردید کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ان صاحبان کے ساتھ جنہوں نے جناب یہ جو خبر ہے یہ خبر دی تھی، کیا ان کے ساتھ بھی اسی
کہ جو ہے اسی قانون اور اسی آئین کے تحت ان کے خلاف بھی کیسز بنائے جائیں گے جس آئین اور قانون کے ذریعے، نام نہاد آئین اور قانون کے ذریعے جو ہے وہ کبھی یوٹیوب چینلز بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی جناب جو ہے وہ فائر وال لگا دی جاتی ہے، کبھی ریچ کم کر دی جاتی ہے، مقصد صرف اور صرف سے کہ آپ تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پیغام صاف اور شفاف انداز میں، واضح انداز میں نہ پہنچ سکے۔ اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے، آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک عمران خان صاحب کا پیغام پہنچے، ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔